آج میں آپ لوگوں کے لیے ڈرامہ سیریل قربان کی فل سٹوری لے کر آئی ہوں۔ ہیر اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوتی ہے۔ وہ اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی ہے۔ وہ اپنی کلاس میں اپنی دوست کو تصویریں دکھا رہی ہوتی ہے اپنے موبائل میں، جب کلاس کا ٹیچر ہیر کو سزا کے طور پر اپنے سامنے والی سیٹ پر بیٹھنے کا بولے گا۔ ہیر جمال کے ساتھ بیٹھ جائے گی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد ہیر کا موبائل گم جائے گا۔ ہیر موبائل چوری کا الزام جمال پر لگا دے گی۔ ساری کلاس کے سامنے وہ جمال کا بیگ اور اس کی پاکٹ کی تلاشی لے گی۔ وہ اس کی خوب انسلٹ کرے گی۔ اتنی دیر میں ہیر کی کلاس فیلو آ جائے گی اور ہیر کو بتائے گی کہ تمہارا موبائل جنید کے پاس ہے۔ ہیر بھاگ کر جائے گی اور جنید سے اپنا موبائل چھین لے گی۔ ہیر گھر واپس جا رہی ہوتی ہے جب اس کی نظر جمال پر پڑے گی۔ جمال کی بائک خراب ہو گئی تھی۔ ہیر جمال کی ہیلپ کرنا چاہے گی مگر جمال اس کو منع کر دے گا۔ اس سے کی گئی بدتمیزی کی سوری بھی کرے گی۔ ہیر اپنے ماں باپ کے ساتھ کھانا کھانے جائے گی۔ اسی ریسٹورینٹ میں جمال ویٹر ہوگا۔ ہیر جمال کو اپنے ماں باپ سے ملوائے گی اور بتائے گی کہ جمال اس کا کلاس فیلو ہے۔ اس کا باپ جمال کو موٹیویٹ کرے گا اور بولے گا میں بھی اس ایج میں ایسا ہی تھا۔ ہیر اور جمال کی فرینڈ شپ ہو جائے گی۔ ہیر جمال کو نئے کپڑے خرید کر دینے کے لیے جائے گی۔ وہاں ہیر کے چچا غلام رسول کا بیٹا کیسر اس کو جمال کے ساتھ دیکھ لے گا۔ وہ ہیر کو جمال کے ساتھ دیکھنے کے بعد ہیر سے بولے گا کون ہے یہ لڑکا؟ ہیر اس سے بولے گی کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے بولنے والے؟ کیسر بولے گا اپنے باپ سے پوچھنا کیسر خان کون ہے اور ان کو یہ بھی بتا دینا ہم اپنی امانت لینے آ رہے ہیں۔ ہیر کو کیسر کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا کیونکہ ہیر کا باپ چھوٹے ہوتے ہی گاؤں چھوڑ کر شہر چلا گیا تھا۔ ہیر گھر واپس آ کر اپنے بابا سے پوچھے گی کون ہے کیسر اور کون سی امانت کی بات کر رہا تھا۔ ہیر کے بابا کیسر کو کال کریں گے اور اس کو بولے گا میری بیٹی سے دور رہو۔ کیسر یاد کروائے گا کہ میرے بابا نے ہیر اور شمیر کی بات پکی کی تھی بچپن میں ہی اور میں اپنے بابا کی آخری وش ضرور پوری کروں گا۔ جبکہ ہیر کے بابا بولیں گے بھول جاؤ اس بات کو، وہ مذاق کیا تھا۔ ہیر کا باپ شفیع پوری بات ہیر کی ماں شیلا کو بتائے گا۔ وہ دونوں مشورہ کریں گے۔ شمیر کے نام کی پہنائی گئی انگوٹھی واپس کرنے کے لیے جائے گا۔ وہ ہیر کو بھی بتا کر جائے گا کہ میں ان کو تمہاری انگوٹھی واپس کرنے جا رہا ہوں۔ شفیع گاؤں جائے گا۔ وہاں اماں جی ہیر اور شمیر کی شادی کی بات کریں گی۔ شفیع ان کو انگوٹھی واپس کرنے لگے گا مگر اماں جی بولے گی پوری برادری کے سامنے بات پکی کی تھی۔ شمیر کون سا جاہل ہے، وہ پڑھنے کے لیے کینیڈا گیا ہے۔ مگر شفیع انگوٹھی واپس کر کے واپس جانے لگے گا مگر اماں جی کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ شفیع اماں جی کے پاس رک جائے گا۔ اماں جی کی طبیعت دیکھ کر شفیع اماں جی سے وعدہ کر لے گا کہ وہ شمیر اور ہیر کی شادی کرے گا۔ شفیع کے واپس آتے ہی ہیر اپنے بابا سے پوچھے گی انگوٹھی واپس کر دی آپ نے؟ شفیع بہانہ بنائے گا اماں جی کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، میں واپس نہیں کر سکا۔ وہ شیلا کو ساری بات بتائے گا کہ میں اماں جی سے ہیر اور شمیر کی شادی کا وعدہ کر کے آیا ہوں۔ شیلا جی سن کر سر پکڑ لے گی اور بولے گی تم نے بیٹی کو قربان کر دیا۔ دوسری طرف کیسر اماں جی سے ناراض ہوگا۔ شفیع کو شادی کی تاریخ لیے بغیر واپس کیوں جانے دیا؟ اماں جی شفیع کو کال کرے گی اور شادی کی تاریخ پوچھے گی مگر شفیع بولے گا مجھے شیلا سے مشورہ کرنا ہے پھر بتاؤں گا، وہ گھر میں نہیں ہے۔ ہیر جمال سے پیار کرنے لگتی ہے۔ وہ جمال کو گھر لے کر آئے گی اپنے بابا سے ملوانے کے لیے مگر ہیر کے بابا ہیر کو بتا دیں گے ہم نے شمیر اور تمہاری شادی کرنی ہے۔ ہیر روتے ہوئے یہ بات جمال کو بتا دے گی کہ میرے بابا نے میری ہیرو کو مار دیا۔ جمال یہ سن کر وہاں سے چلا جائے گا۔ شمیر کے گھر والے منگنی کرنے آئیں گے۔ ایک طرف ہیر کی منگنی ہو رہی ہوتی ہے جبکہ دوسری طرف جمال ہوٹل میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ جمال ہیر کے دیے ہوئے کپڑے واپس کرنے آئے گا اور بتائے گا میں یونیورسٹی چھوڑ کر گاؤں واپس جا رہا ہوں۔ ہیر اس کو منع کرے گی، نیکسٹ ویک تمہاری ایگزام ہے مت جاؤ۔ جمال کا ٹیچر بھی جمال کو جانے سے روکے گا، تم کلاس کے ٹاپر ہو مت جاؤ، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو۔ مگر جمال جانے کی ضد کرے گا۔ ہیر جمال کو روکنے کے لیے یونیورسٹی آئے گی۔ وہاں جنید ہیر اور جمال کی تصویر بنا لے گا اور نیٹ پر ڈال دے گا۔ وہ تصویر کیسر کی بیوی رابعہ بھی دیکھ لے گی۔
اور کیسر بھی۔ کیسر تصویر دیکھ کر ہیر کے گھر جائے گا، ہیر کو تصویر دکھا کر پوچھے گا تم یہ کرنے جاتی ہو یونیورسٹی؟ اگر میں نے تمہیں اس لڑکے کے ساتھ دوبارہ دیکھ لیا تو میں تم کو اٹھا کر اپنے گھر لے جاؤں گا۔ ہیر جمال کے گھر جائے گی جہاں وہ رینٹ پر رہتا ہے۔ ہیر جمال کو جانے سے روکے گی اور اسے بولے گی کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ، میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ جمال اسے بولے گا کہ سوچ لو، وہاں جاتے جاتے تم تھک جاؤ گی، ویسے بھی میرے بابا ایک سکول کے مالی تھے، ہمارے پاس بس ایک چھوٹا سا خوبانیوں کا باغ ہے جس کو بیچ کر میں اور میری ماں گزارا کرتے ہیں۔ ہیر بولے گی کہ مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ پوری رات سوچ کر ہیر جمال کو میسج کرے گی میں تیار ہوں تمہارے ساتھ جانے کے لیے۔ اگلے دن جمال ہیر کو عدالت لے جائے گا، وہاں جمال کے دوستوں کے سامنے جمال اور ہیر کا نکاح ہو جائے گا۔ شیلا ہیر کو ہر جگہ تلاش کر رہی ہوتی ہے۔ ہیر جمال کو گاؤں جانے کا بولے گی مگر جمال بولے گا نہیں، میں تمہارے گھر جاؤں گا، میں اس طرح بھاگوں گا نہیں۔ ہیر سوچتی ہے کہ میرے بابا جمال کا کیا حال کریں گے۔ جمال ہیر سے بولے گا کہ تم ادھر رکو، میں ابھی دعا مانگ کر آتا ہوں، نیک کام کرنے سے پہلے دعا مانگتے ہیں۔ ہیر جمال کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے، جب وہاں کیسر آ جائے گا وہ ہیر کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ جب جمال نماز پڑھ کے واپس آئے گا وہ ہیر کو وہاں نہ پا کر چلائے گا۔ شیلا ہیر کے بابا کو بتائے گی کیسر ہیر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا ہے، اس نے جمال کے ساتھ دیکھ لیا تھا۔ شفیع غصہ کرے گا جمال پر۔ اتنی دیر میں جمال ہیر کو تلاش کرتا ہوا وہاں آ جائے گا۔ شفیع بولے گا اب اس کو میں نہیں چھوڑوں گا۔ جمال ہیر کو کال کرے گا اور میسیج بھی، مگر ہیر جواب نہیں دیتی، اس کا موبائل کیسر نے لے لیا ہوتا ہے۔ اماں جی ہیر کے آنے کی وجہ سے کافی خوش ہوتی ہے۔ شیلا شفیع سے بولے گی جمال کب سے ویٹ کر رہا ہے، کیا قصور ہے اس کا، اس کو بتا دو کہ ہیر یہاں نہیں ہے، وہ یہاں سے چلا جائے گا۔ شفیع اس کی خوب انسلٹ کرتا ہے۔ شفیع بولے گا کوئی ضرورت نہیں بتانے کی، اس نے میری بیٹی کو میرے خلاف کیا ہے۔ کیسر کی کال آئے گی، شفیع اس کی خوب انسلٹ کرے گا، تم ہوتے کون ہو میری بیٹی کو اس طرح لے کر جانے والے، تمہارا روب صرف عورت پر چلتا ہے، اس لڑکے پر نہیں۔ کیسر بولے گا میں اسے بھی دیکھ لوں گا۔ شفیع بولے گا اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے سوچ لیا ہے کیا کرنا ہے اس کا، اب وہ لڑکا کبھی نظر نہیں آئے گا۔ پولیس آئے گی اور جمال کو پکڑ کر لے جائے گی۔ ہیر رابعہ کے موبائل سے اپنے فرینڈ کو کال کرے گی اور جمال کے بارے میں پوچھے گی اور اسے بولے گی کہ جمال کو بتا دینا مجھے میسج یا کال نہ کرے اور میرا بیگ تیار کر دینا۔ جمال کو بولنا کہ میں اس کے ساتھ گاؤں جاؤں گی۔ اماں جی ہیر اور شمیر کا نکاح کرنے کی ضد کرتی ہے۔ شمیر کو کال کرے گی اور اسے بولے گی کہ وضو کر کے آؤ، میں تم لوگوں کا فون پر ہی نکاح کروا دوں گی۔ کیسر سے بولے گی کہ جاؤ مولوی کو لے کر آؤ۔ کیسر جانے ہی لگے گا مگر ہیر اس کو روک دے گی اور بولے گی کہ میں یہ نکاح نہیں کر سکتی۔ ایسا بول کر وہ کمرے میں چلی جائے گی۔ رابعہ ہیر سے بولے گی کہ تمہیں منع کرنے کی کیا ضرورت تھی، تم نے اماں جی کو ناراض کر دیا، میں نے شمیر کو میسج کر دیا تھا، اس نے خود ہی آن لائن نہیں آنا تھا۔ کیسر ہیر کو گھر چھوڑنے جائے گا۔ ہیر شمیر کی امی سے معافی مانگے گی۔ شمیر کی امی بولے گی کہ تم نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ وہ اماں جی کو بتائے گی کہ ہیر واپس جا رہی ہے۔ اماں جی بولے گی کہ میں اس سے ناراض ہوں اور اسے بولے گی کہ مجھے تمہارے بیٹے شمیر کا زیادہ قصور لگتا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس شادی کے لیے راضی ہے۔ شیلا شفیع سے بولے گی کہ جمال بیوہ ماں کا بیٹا ہے، اس کا کیا قصور، ہیر آپ کے فیصلے کی وجہ سے آپ کے خلاف ہوئی ہے، جمال محنتی لڑکا ہے، اس کو جیل سے رہا کر۔ شفیع پولیس کو کال کرے گا اور اسے بولے گا کہ جمال کو چھوڑ دو۔ پولیس والا جمال کو سمجھائے گا امیروں کے بچوں کو حاصل کر کے امیر بننے کی کوشش مت کرو، اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ، جس نے تمہیں گرفتار کروایا تھا اسی نے تم کو رہا کروایا ہے۔ اور نکاح نامہ پھاڑ دے گا اور بولے گا کہ یہ لڑکی کے بابا کو معلوم نہیں ہے اس بات کا، اس کو اپنی آخری اور پہلی غلطی سمجھو، اب جاؤ جہاں سے، آج کے بعد اس گھر کی طرف دیکھنا بھی مت۔ ہیر گھر واپس آ جائے گی، وہ جمال کا میسج پڑھے گی کہ میں تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں، تم کیوں نہیں ملنا چاہتی مجھ سے، میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھ سے نہیں ملو گی۔ میسج پڑھنے کے بعد ہیر جمال کو کال کرتی ہے۔ جمال جیل سے واپس گھر جا رہا ہوتا ہے، وہ بہت پریشان ہوگا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ ہیر جمال کو تلاش کرتی ہوئی جمال کے گھر جائے گی۔
घर का ऑनर उसे बताएगा कि जमाल तो उसी दिन घर छोड़कर चला गया था। जाए हीर होटल भी जाए, हाँ जमाल काम करता था। उसके दोस्तों से जमाल के बारे में पूछ। जमाल का दोस्त बोलेगा कि मुझे तो लगा कि आप लोग गांव चले गए हो। हीर बोलेगी कि नहीं, हम लोग गांव नहीं गए, जमाल हॉस्पिटल में होगा। वो जमाल के दोस्तों से जमाल के बारे में पूछेगी, किसी को कुछ भी नहीं मालूम। हीर की दोस्त मिशू हीर से बोलेगी कि वो बुज़दिल निकाह करके तुम्हें छोड़कर चला गया। अम्मा जी अपनी तबीयत का बहाना बनाकर शमीर को वापस आने का बोलेगी। शमीर वापस आ जाएगा, हीर की शादी का कार्ड आ जाएगा। हीर के बाबा हीर को कार्ड दिखाने आएंगे। हीर अपने बाबा से लड़ाई करेगी, शफी की तबीयत खराब हो जाएगी। दूसरी तरफ शमीर शादी से इनकार कर देगा। मैं अभी पढ़ना चाहता हूँ, मैं बाद में शादी करूँ। कैसर उसे बोलेगा कि तुम्हारी अभी शादी होगी। राबिया बोलेगी अम्मा जी सुन लेगी, आहिस्ता बात करें। कैसर बोलेगा कि शमीर को इस घर से बेदखल कर रहा हूँ। ये सुनकर शमीर शादी के लिए हाँ बोल देगा। हीर अपने बाबा से सॉरी करेगी। दूसरी तरफ मरियम हॉस्पिटल में जमाल का बहुत ख्याल रख रही होती। मरियम की फ्रेंड डेजी बोलेगी कि तुम ज़्यादा ही कुर्बान हो रही हो इस मरीज़ पर। हीर अपने बाबा से बोलेगी कि मेरी शादी का पहला कार्ड जमाल को देना होगा, वो ये शर्त रखेगी। हीर के बाबा पुलिस वाले से बोलेगा कि जमाल को तलाश करो। पुलिस वाला बोलेगा कि आप फिक्र मत करें, मैं अपने आदमियों को जमाल की तलाश पर लगा देता हूँ। दूसरी तरफ शमीर के घर ढोलकी हो रही होती है। शफी परेशान होगा क्योंकि जमाल नहीं मिल रहा होता। अगर जमाल ना मिला तो हीर शादी से इनकार कर देगी। उनकी ये बातें हीर भी सुन लेगी। हीर समझ जाएगी अपने बाबा। शमीर के घर वाले हीर के लिए कपड़े और जेवरात लेकर आएंगे। मिशू हीर को समझाएगी कि अपने बाबा का सोचो, भूल जाओ जमाल को, वो तुमको छोड़कर भाग गया। इस तरह यह निकाह भी नहीं हुआ। शैला बताने आएगी राबिया आई है तुम्हारे लिए सामान लेकर, इसे देख लो। हीर अपनी माँ को बता देगी कि मैंने और जमाल ने निकाह कर लिया था, मैं दोबारा निकाह किस तरह कर सकती हूँ। माँ शैला बोलेगी कि तुम झूठ बोल रही। हीर अपनी माँ के सामने हाथ जोड़ेगी मगर उसकी माँ मानने से इनकार कर देगी। पुलिस वाले जमाल को हर जगह तलाश कर रहे होते हैं। उस होटल में भी जाएंगे जहाँ वो काम करता था। डॉक्टर मरियम से बोलेगा ये मरीज़ ठीक हो गया है, इसको आज डिस्चार्ज कर दो। मरियम बोलेगी मगर इसको तो अभी अपना नाम भी याद नहीं आया, ये कहाँ जाएगा। मरियम जमाल को अपने साथ अपने घर लेकर जाने का फैसला करेंगी। दूसरी तरफ शमीर के घर शादी का फंक्शन शुरू हो चुका होता। हीर अपनी माँ को हर जगह लेकर जाती है जहाँ जमाल के दोस्त पुलिस के डर से हीर की माँ को बताने से मना कर देंगे। वो बोलेंगे हम तो जमाल को जानते ही नहीं। जमाल मरियम को हीर के बारे में बताएगा, हीर मेरी बीवी थी। हीर अपनी माँ को अदालत लेकर जाएंगे। वहाँ उसको याद नहीं होगा कि कौन से रूम में उन लोगों का निकाह पढ़वाया गया था। उसकी माँ बोलेगी बस करो, बहुत हुआ, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी, चलो मेरे साथ घर चलो, जितना तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाना था बना लिया। मिशू हीर की माँ के पास आएगी। हीर की माँ उससे बोलेगी कि मैं तुम्हारी भी बात नहीं मानूंगी। मिशू हीर की माँ को बताएगी कि हीर ने मुझे बैग तैयार करने का बोला था। उसकी माँ बोलेगी कि तुम भी इसका साथ दे रही थी, जाओ जाकर हीर को समझाओ, अब वही होगा जो हम बोलेंगे। मिशू हीर से बोलेगी कि तरस खाओ अपने माँ बाप पर, जमाल को भूल जाओ। हीर की माँ हीर को दिखाएगी उसके बाबा की हालत। हीर शादी का दिन भी आ जाएगा। शमीर के घर वाले बारात लेकर आ जाएंगे। हीर निकाह कर लेगी मगर उसको जमाल से किया गया निकाह याद आएगा। डेजी मरियम से बोलेगी कि अब जमाल तो शादीशुदा है, अब तुम इसका क्या करोगी। अम्मा जी हीर और शमीर की शादी की तमाम रस्में पूरी करेगी। शमीर हीर से बोल देगा कि मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। शमीर हीर से बोलेगा कि अम्मा जी से बोलो मुझे वापस जाने दो। हीर बोलेगी कि मैं क्यों बोलूँ, वो कौन सा मेरी बात मानती हैं। शमीर गुस्से से अम्मा जी के पास जाएगा और बोलेगा कि मैं वापस जाना चाहता हूँ। हीर भी यही चाहती है। अम्मा जी बोलेगी कि मैं अभी हीर से पूछती हूँ। वो हीर से पूछेगी। हीर बोलेगी अम्मा जी इसकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। अम्मा जी बोलेगी कि मैं नहीं जाने दूँगी। शमीर नाराज़ होकर चला जाएगा। जमाल मरियम को बताएगा कि मैं किसी होटल में काम करता था। मरियम पूछेगी होटल के नाम के बारे में। शमीर की अम्मा शमीर को हीर के घर मकलावे पर जाने का बोलेगी। शमीर जाने से मना कर देगा।
ہیر اسے بولے گی کہ اگر تم میرے ساتھ نہ گئے تو میں تمہارے گھر والوں کو بتا دوں گی کہ تم کسی لڑکی سے بات کرتے ہو اور اس کے لیے ہی واپس جانا چاہتے ہو۔ یہ بات سن کر شمیر ہیر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ جمال کو یاد آ جائے گا کہ وہ کون سے ریسٹورنٹ میں کام کرتا تھا۔ ڈیزی کے ہاتھ میں برگر کا باکس دیکھ کر وہ مریم کو لے کر ہیر کے گھر جائے گا۔ جمال کو دیکھ کر ہیر کی ماں بولے گی کہ تم کہاں تھے؟ مریم ان کو ساری بات بتائے گی کہ اس کی یادداشت چلی گئی تھی، جو ہاسپٹل میں تھا۔ جمال بولے گا کہ مجھے ہیر سے ملنا ہے۔ وہ ہیر کو آوازیں دے گا۔ شیلا بتائے گی کہ اس کی شادی ہو گئی، وہ جہاں سے جمال یہ بات ماننے سے انکار کر دے گا اور بولے گا ہیر میری بیوی تھی، وہ شادی نہیں کر سکتی۔ تب وہاں شفیع آ جائے گا اور بولے گا کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ مریم مشکل سے جمال کو ہیر کا واسطہ دے کر وہاں سے لے جائے گی۔ شیلا شفیع کو سمجھائے گی اور بولے گی جمال کی یادداشت ٹھیک نہیں ہے، اس نے جو بھی کہا ایسا کچھ نہیں ہے۔ مریم جمال کو گھر واپس لے جائے گی اور اسے نیند کی دوائی دے گی۔ شیلا مولوی کے پاس جائے گی اور پوچھے گی نکاح پر نکاح کر لیا جائے تو اس کی کیا سزا ہے؟ مولوی اسے بتائے گا جمال سے طلاق لینے کے بعد شمیر کے ساتھ اسے دوبارہ سے نکاح کرنا پڑے گا۔ کیسر شمیر کو ہنی مون کی ٹکٹ دے گا مگر شمیر جانے سے منع کر دے گا۔ کیسر اسے بولے گا کہ تمہیں جانا ہی پڑے گا۔ جمال ہوٹل جائے گا تو اس کا دوست اسے ساری بات بتائے گا کہ کیا کچھ ہوا تھا۔ جمال کی ماں سے بھی بات کروائیں گے جمال کی۔ شمیر ہیر کو اپنی اور فریحہ کی لو سٹوری کے بارے میں بتائے گا اور بولے گا وہ میرا ویٹ کر رہی ہے۔ جمال مریم کو بتائے گا میں ہیر کو تلاش کرنے جاؤں گا۔ مریم بتائے گی کہ نہ جانا مگر جمال بولے گا تم میرے ساتھ آنے سے ڈر رہی ہو۔ مریم بولے گی نہیں جمال، میں ڈر نہیں رہی، میں تم کو سمجھا رہی ہوں کہ اب اس کی زندگی مت خراب کرو۔ شمیر اور ہیر کی دوستی ہو جائے گی۔ ہیر کیسر سے بولے گی کہ شمیر کو واپس جانے دو۔ کیسر لوگ ہیر کی بات مان لیں گے۔ دوسری طرف جمال میشا کے پاس آئے گا، ہیر کے بارے میں پوچھے گا۔ میشا بولے گی کہ میں نہیں جانتی اس کے گھر کے بارے میں، آج کے بعد مجھ سے بھی بات مت کرنا، وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہے، اس کی جان چھوڑ دو۔ ہیر شمیر کو بتائے گی کہ سب لوگ مان گئے ہیں۔ جمال بولے گا ہیر کے پاس جاؤں گا۔ ہیر شمیر کا بیگ تیار کر رہی ہوتی۔ شمیر ایئرپورٹ جانے لگے گا کیسر کے ساتھ۔ جمال جانے لگے گا، مریم اسے جانے سے روکے گی۔ جمال مریم کی انسلٹ کرے گا کہ تم کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی؟ ڈیزی اس کو بولے گی کہ تم اس سے پوچھ رہے ہو یہ کون ہوتی ہے، تم کتنے احسان فراموش ہو، اس نے تمہاری جان بچائی، اور تو اور یہ تمہاری جگہ تمہاری ماں کو پیسے بھیج رہی ہے۔ جمال یہ سن کر مریم سے معافی مانگے گا۔ کیسر شمیر کو چھوڑنے جائے گا۔ مریم اور جمال ہیر کے پاس جا رہے ہوتے، رستے میں فریحہ شمیر کو میسج کر دے گی اور اسے بولے گی کہ میں پاکستان آ گئی ہوں۔ شمیر کیسر سے بولے گا کہ فلائٹ کینسل ہو گئی ہے، مجھے میرے دوست کے گھر چھوڑ دیں۔ شمیر فریحہ سے ملنے جائے گا اور بولے گا کہ تم کیوں آئی ہو؟ وہ ضد کرے گی کہ اپنے ماں باپ سے ملواؤ مجھے۔ رستے میں جمال مریم کو واپس جانے کا بولے گا۔ مریم اسے بولے گی کہ میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ فریحہ کی ضد کو دیکھ کر شمیر اسے بتا دے گا کہ گھر میں کس طرح لے کر جاؤں، وہاں میری بیوی بھی ہے۔ جو سن کر فریحہ بولے گی کہ تم نے میرے ساتھ ٹائم پاس کیا، تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ وہ شمیر اسے بتائے گا کہ میں مجبور تھا مگر ہم دونوں میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ ہیر سے بات کروائے گا مگر فریحہ نہیں مانے گی۔ مریم ڈیزی کے رشتہ دار سے ہیر کا ایڈریس پوچھے گی۔ فریحہ شمیر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مریم کو ہیر کا ایڈریس مل جائے گا۔ مریم ہیر سے ملنے جائے گی مگر ہیر مریم کو نہیں جانتی، وہ اس کو پہچاننے سے انکار کر دے گی۔ مریم جب بولے گی کہ جمال میرا منگیتر، پھر ہیر سمجھ جائے گی، وہ مریم کو اپنے روم میں لے جائے گی۔ مریم بولے گی کہ ایک بار جمال سے مل لو ورنہ وہ خود آ جائے گا ادھر۔ مریم بہت مشکل سے اماں جی سے اجازت لے گی ہیر کو اپنے ساتھ لے کر جانے کی۔ شمیر کیسر کو بتائے گا کہ میں اب کہیں نہیں جا رہا، میں واپس آ رہا ہوں۔ ہیر جمال سے ملنے جائے گی، اس کو بولے گی کہ بھول جاؤ مجھے۔ جمال ہیر کے منہ سے یہ سن کر گھر سے نکل جائے گا۔ مریم اس کو ہر جگہ تلاش کرے گی۔ پھر مریم کو دربار میں جمال مل جائے گا۔ وہ اس کی منتیں کرے گی کہ اپنی ماں کے بارے میں سوچو، واپس چلو میرے ساتھ۔ ہیر میشو کو بتائے گی کہ جمال سے ملی تھی۔ میشو بولے گی کہ بیوقوف، تم نے طلاق کی بات کیوں نہیں کی؟
اتنی دیر میں رابعہ ہیر کو خوشخبری سنائے گی کہ شمیر کہیں نہیں جا رہا، وہ واپس آ رہا ہے تمہارے پاس۔ مریم جمال کو واپس لے جائے گی، شمیر واپس آ جائے گا اور ہیر کو فریحہ کے بارے میں بتائے گا کہ وہ مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ ہیر اس کو دلاسا دے گی۔ جمال مریم کے گھر واپس آ جائے گا۔ ڈیزی جمال سے بولے گی کہ تمہیں مریم جیسی لڑکی کہیں نہیں ملے گی، اس کو اپنا لو۔ وہاں مریم آ جائے گی اور ڈیزی کو خوب سنائے گی۔ ہیر میشو کو بتائے گی کہ شمیر میرے نزدیک آ رہا ہے، میں کیا کروں، اسے کیسے روکوں۔ اس کی بات شمیر سن لے گا، وہ اسے بولے گا تمہیں وقت چاہیے تو مجھ سے لے لو۔ جمال مریم سے بولے گا کہ تم بہت اچھی لڑکی ہو، تم کو بہت اچھا لڑکا ملے گا، میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ ہیر اپنے گھر جانا چاہتی ہے مگر کیسر بولے گا کہ ساتھ شمیر کو بھی لے جاؤ۔ جمال اپنے گاؤں واپس جانے لگے گا۔ شمیر بھی ہیر کے گھر آ جائے گا۔ میشو ہیر کو بولے گی کہ میں تم کو مریم کے گھر لے جاؤں گی، وہاں پھر جمال سے طلاق لے لینا۔ ہیر شمیر سے بولے گی کہ میں تم سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہوں، تب میں راضی نہیں تھی اور تم بھی۔ مریم جمال کو موبائل دے گی، جمال چلا جائے گا۔ مریم روئے گی، تب وہاں ہیر پہنچ جائے گی، جمال کے بارے میں پوچھے گی۔ مریم بتائے گی وہ تو چلا گیا اپنے گاؤں۔ جمال ٹرین کی ٹکٹ لے لیتا ہے۔ شمیر اپنے فرینڈ سے بولے گا کہ مولوی کا انتظام کرو، مجھے نکاح کرنا ہے۔ ہیر اور میشو جمال کو تلاش کرتے ہوئے اسٹیشن پر جائیں گی مگر ٹرین چل پڑے گی۔ ہیر نا امید ہو جائے گی، مولوی مل جائے گا، شام کو نکاح ہوگا۔ شیلا ہیر سے پوچھے گی اب تم کیا کرو گی؟ ہیر شمیر کو نکاح کرنے سے منع کر دے گی اپنی ماں کی طبیعت کا بہانہ بنا کر۔ شیلا ہیر سے بولے گی اب ہم دونوں اکٹھے کرنا ہوگا، جو بھی کرنا ہوگا۔ ہم دونوں جمال کے گاؤں جائیں گی۔ کیسر کو معلوم ہو جائے گا مریم کا۔ شیلا جمال کے گاؤں جانے کے لیے ٹکٹ بک کروائے گی، تب وہاں کیسر آ جائے گا۔ کیسر ہیر کو دیکھنے آئے گا اور باتوں ہی باتوں میں بتائے گا مریم کے ارادے کا پتہ چل چکا ہے مجھے کہ وہ یہاں اپنے یار سے ملنے آئی ہے۔ شفیع شیلا کو جانے سے روکے گا اور پوچھے گا کیوں جا رہی ہو؟ شیلا انہیں کچھ بھی نہیں بتائے گی۔ وہ شیلا کو دھمکی دے گا میرے گھر سے باہر اگر قدم بھی رکھا تو میرے گھر کے دروازے تم پر بند ہو جائیں گے، مگر شیلا نہیں رکے گی۔ شمیر کو سچ بتا دے گی کہ میرا نکاح جمال سے ہوا تھا۔ یہ سن کر شمیر بولے گا کہ میں تم دونوں کے بیچ آیا تھا، اب میں نہیں آؤں گا۔ وہ وہاں سے چلا جائے گا۔ مریم جمال کو واپس آنے کا بولے گی کہ ہیر تم سے ملنے آئی تھی، تم واپس آ جاؤ۔ وہ اسے طلاق کے بارے میں نہیں بتائے گی۔ شمیر گھر آ کر بتائے گا کہ میں ہیر کو پسند نہیں کرتا، مجھے کوئی اور لڑکی پسند ہے، میں ہیر کے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ اماں جی سن کر غصے میں آ جائے گی اور بولے گی کہ میرے گھر سے نکل جاؤ ورنہ ہیر کو واپس لے کر آؤ۔ اتنی دیر میں وہاں کیسر آ جائے گا اور بولے گا کہ اگر تم ہیر کو واپس نہ لے کر آئے تو میں خود کو گولی مار دوں گا۔ شمیر گھر چھوڑ کر جانے لگے گا۔ اس کی ماں بولے گی کیسر بہت ضدی ہے، اگر تم گئے تو اس کی لاش کے اوپر سے گزر کر جانا پڑے گا۔ اماں جی سے بولے گی کہ آپ کی روایات پر میرے بیٹے قربان ہو جائیں گے۔ رابعہ روئے گی، کیسر سے بولے گی کہ تم خود کو قتل کر لو گے تو میرے بچے کا کیا بنے گا؟ کیسر اس کو مارنے لگے گا۔ پھر اماں جی آ جائے گی اور بولے گی ہم سیاست چلا کر ہیر کو واپس لے کر آئیں گے۔ اماں جی شفیع کے گھر جائے گی اور ہیر کو لینے کے لیے۔ شیلا ہیر سے بولے گی کہ ہم تمہارے ساتھ، تم جو بھی فیصلہ کرو گی چاہے وہ جمال ہی کیوں نہ ہو۔ جمال ہیر سے ملنے آئے گا۔ شیلا جمال سے بات کرے گی اور بتائے گی ابھی وہ گھر میں نہیں ہے، تم بعد میں مل لینا۔ کیسر وہاں جمال کو دیکھ لے گا شیلا کے ساتھ۔ ہیر اماں جی کو واپس بھیج دے گی اور بولے گی وعدہ کرے گی کہ میں خود واپس آ جاؤں گی۔ شیلا ہیر کو بتائے گی کہ جمال آیا تھا، وہ مریم کے گھر ہے، تمہارا ویٹ کر رہا ہے۔ جمال مریم سے بولے گا کہ تم نے جھوٹ بولا، اگر ہیر نے مجھ سے ملنا تھا تو وہ ملی کیوں نہیں مجھ سے۔ ہیر جمال سے ملنے اکیلی جائے گی۔ جمال سے بولے گی کہ طلاق دے دو مجھے۔ جمال شرط رکھے گا اگر شمیر مجھ سے وعدہ کرے گا کہ وہ تم کو اپنائے گا تو میں اس کے سامنے تمہیں طلاق دوں گا۔ جمال مریم سے لڑائی کرے گا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ ہیر نے مجھے طلاق لینے کے لیے بلایا ہے۔ مریم اس سے بولے گی کہ میں نے تمہاری حالت کو دیکھ کر تمہیں نہیں بتایا۔ ہیر شمیر سے بات کرے گی۔ جمال مریم سے بولے گا کہ میرے ساتھ چلنا، مجھے تمہاری ضرورت ہے فیصلہ کرنے میں۔ جمال مریم کے ساتھ ہیر سے ملنے جائے گا۔ وہ ہیر کو طلاق دینا چاہتا ہے شمیر کے آئے بغیر۔ وہاں کیسر بھی ان لوگوں کو دیکھ لے گا۔ جمال ہیر کو ابھی ایک طلاق ہی دیتا ہے جب شمیر کی کال آ جائے گی۔ وہ اسے بولے گا کہ میں بھی آ رہا ہوں۔ ہیر جمال سے بولے گی کہ ابھی رک جاؤ، شمیر بھی آ رہا ہے۔
شمیر کی امی اس کو بھیج دے گی ہیر کو واپس لے کر آنے کے لیے۔ شمیر پہلے مریم سے ملے گا اور جمال سے۔ شمیر جمال سے بولے گا کہ تم لوگ آپس میں پیار کرتے تھے، میں تم لوگوں کے بیچ میں آیا۔ جمال بولے گا کہ تم مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہو ہیر سے، میں یہی دیکھنا چاہتا تھا، کل ملاقات ہوگی تم سے۔ ہیر جمال سے ملنے جائے گی۔ شمیر راستے میں آ رہا ہوتا مگر ان سے پہلے ہی کیسر وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ جمال کو گولی مار دے گا اور ہیر کو بھی۔ اتنی دیر میں وہاں شمیر آ جائے گا، وہ کیسر سے پسٹل چھین لے گا اور خود پکڑ لے گا اور ہیر کے سامنے آ جائے گا۔ ہیر اور جمال دونوں گر جائیں گے۔ مریم ہاسپٹل میں جمال کو دیکھ لے گی۔ پولیس شمیر کو پکڑ کر لے جائے گی۔ ہیر کی امی مریم سے پوچھے گی یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ مریم بولے گی میں نہیں جانتی۔ کیسر شمیر کا پرچہ کٹوائے گا اور بولے گا کہ فکر نہ کرو، میں تم کو آزاد کروا لوں گا۔ غیرت کے نام پر کیے گئے قتل معاف ہو جاتے ہیں۔ پولیس والا شفیع سے ملنے جائے گا۔ شفیع بولے گا کہ بات میڈیا تک نہ جائے۔ اماں جی شمیر کی ماں زبیدہ کو بولے گی کہ سب تمہاری وجہ سے ہوا، تم نے شمیر کو ہیر کو مارنے بھیجا تھا۔ ہیر کی جان خطرے سے باہر ہوگی۔ پولیس والا شمیر سے طرح طرح کے سوال پوچھے گا۔ کیسر شفیع سے بولے گا کہ میں نے شمیر پر پرچہ کٹوا دیا ہے۔ مریم جیل جائے گی اور شمیر سے بولے گی کہ تم نے یہ سب کرنا تھا، تم کو بیوہ ماں کی بد دعا لگے گی، تم کو تمہارے کیے کی سزا ملے گی۔ مریم جمال کی لاش خود لے کر جانا چاہتی ہے اس کی ماں کے پاس مگر پولیس راضی نہیں ہوتی۔ پولیس والے شمیر سے سچ اگلوانے کے لیے اس کو بہت ماریں گے مگر وہ اپنی زبان نہیں کھولے گا۔ اماں جی شفیع کو منانے آئے گی مگر شفیع ان کی بات نہیں مانے گا۔ مریم شفیع سے بولے گی کہ پولیس کو بولے مجھے لاش واپس لے کر جانے دیں مگر ہیر کا باپ اس کی کافی انسلٹ کرے گا اور ہیر بھی سن لے گی اور بولے گی کہ مجھے جمال کے پاس لے جاؤ۔ پھر پولیس والے مریم کو جمال کی لاش لے کر جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اماں جی ہیر کو منانے آئے گی اور اسے بولے گی کہ تمہاری عزت بچ جائے گی۔ شفیع بولے گا کہ آپ لوگ جہاں سے نکل جاؤ۔ شمیر بہت نا امید ہوتا۔ کیسر اپنی ماں کو کال کرے گا اور بتائے گا کہ وہ لوگ نہیں مان رہے۔ اماں جی بولے گی کہ زبیدہ تم نے یہ سب کیا ہے، آ کر معافی مانگو شفیع سے اور بولو کہ یہ سب کچھ تم نے کروایا ہے۔ یہ سب مریم ہیر کو بتائے گی۔ مریم ہیر کو بتائے گی کہ جمال کی لاش اس کی ماں کے پاس لے کر جا رہی ہوں۔ ہیر بولے گی کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ جمال کی ماں کو بتاؤں گی کہ ان کا بیٹا مجھ پر قربان ہوا ہے۔ مریم جمال کی ماں کے پاس جمال کی لاش لے کر جائے گی۔ اس کی ماں بہت روئے گی۔ جمال کو دفنا دیا جائے گا۔ وہ جمال کی ماں کو ہیر کا خط پڑھ کر سنائے گی۔ ہیر لکھے گی کہ میں تب تک آپ کے پاس واپس نہیں آؤں گی جب تک جمال کے خون کا بدلہ نہ لے لوں۔ عدالت میں کیس کی سماعت ہوگی۔ کیسر کا وکیل ہیر کی ذات پر کیچڑ اچھالے گا۔ وہ بولے گا کہ یہ بدچلن عورت تھی، اس کے ناجائز تعلقات تھے مگر شمیر انکار کر دے گا اور بولے گا کہ ہیر پر سارے الزامات جھوٹے ہیں، وہ سچی ہے۔ کیسر شمیر سے پوچھے گا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، تم مجھ سے بدلہ لے رہے ہو نا؟ ہیر کا وکیل بولے گا کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو، ہم کیس جیت گئے، ملزم کو پکی پھانسی ہوگی۔ اماں جی کیسر سے پوچھیں گی بتاؤ کیا ہوا؟ کیسر بتائے گا کہ شمیر نے کیا کچھ کہا۔ اماں جی کیسر کی ماں کو مارے گی اور بولے گی کہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ کیسر بتائے گا کہ گولی میں نے ماری تھی، میں قصوروار ہوں، میں نے سوچا کہ اسے گولی مار دوں گا اور شمیر واپس چلا جائے گا مگر شمیر وہاں کیا لینے آیا تھا؟ بغیرت ہو گیا تھا کیا جو ڈیل کرنے آیا تھا اپنی بیوی کے جار سے؟ اس کی ماں بولے گی کہ وہ اس کا جار نہیں تھا، شوہر تھا اس کا۔ اماں جی بولے گی کہ یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی، شفیع کی برادری کے سامنے بدنام کرتی۔ شفیع اور اس کی بغیرت بیٹی کو برادری کے سامنے لے کر آتی اور ان لوگوں کو بدنام کرتی۔ زبیدہ بولے گی کہ بس کر دیں، میں جاؤں گی شفیع کے پاس اور جا کر بھیک مانگوں گی اپنے بیٹے کی۔ وہ شفیع کے گھر جائے گی اور بتائے گی کہ شمیر بے قصور ہے۔ ہیر شمیر سے ملنے جیل جائے گی اور بولے گی کیوں قربان کر رہے ہو خود کو، کسی کا الزام اپنے سر پر کیوں لے رہے ہو، تم کو پھانسی لگے گی۔ شمیر اس کی بات نہیں مانے گا۔ زبیدہ گھر آ کر بتائے گی کہ وہ لوگ نہیں مان رہے، ان لوگوں کو خون کا بدلہ خون چاہیے۔ اماں جی بولے گی کہ میں ان کو برادری کے سامنے بدنام کر دوں گی۔ زبیدہ بولے گی کہ بس کر دیں، شفیع نے خود کو برادری سے نکال دیا ہے، آپ کو مبارک ہو، آپ کی جھوٹی غیرت اور روایات۔ ہیر جمال کی ماں سے ملنے جائے گی اور بولے گی کہ خود چل کر دیکھیں، فیصلہ ہونا باقی ہے۔ وہ جمال کی ماں کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئے گی۔ کیسر اپنی ماں سے بولے گا کہ آپ کو کون سا بیٹا زیادہ عزیز ہے؟ اس کی ماں بولے گی کہ تم دونوں بیٹے میرے لیے عزیز ہو۔ کیسر بولے گا کہ میں شمیر کو واپس لے کر آؤں گا۔ وہ رابعہ سے بولے گا
کہ تم بہت اچھی ہو، وہ اس کی بہت تعریف کرے گا اور بولے گا میں لمبے عرصے کے لیے جا رہا ہوں۔ رابعہ یہ سن کر پریشان ہو جائے گی اور ڈور لاک کر دے گی۔ وہ کیسر کو کمرے میں بند کر دے گی اور بولے گی تم کہیں نہیں جا رہی، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ میں نے سن لیا تھا کہ تم نے وکیل سے کیا بات کی تھی۔ جمال کی ماں اپنے بیٹے کا خون معاف کر دے گی اور بولے گی ایک بیٹا تو میں نے قربان کر دیا تھا، دوسرا نہیں قربان کروں گی۔ یہ خبر وکیل رابعہ کو بتائے گا کہ شمیر کو بری کر دیا گیا ہے۔ اتنی دیر میں کیسر خود کو گولی مار دے گا اور قتل کر لے گا خود کو۔ ہیر کی ماں بولے گی بے قصور خون کا بدلہ پورا ہو گیا، خدا کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ شمیر گھر واپس آ جائے گا۔ ہیر اپنے بابا سے بولے گی کیسر کے جنازے میں جانا چاہیے آپ کو، اور میں جمال کی بیوہ بن کر گاؤں جا رہی ہوں اس کی ماں کے ساتھ۔ وہ جمال کی ماں کے ساتھ گاؤں چلی جائے گی۔ شمیر ہیر کو لینے جائے گا۔ جمال کی ماں شمیر کو بلائے گی تاکہ وہ ہیر کو اپنے ساتھ لے جائے۔ بولے گی کہ جوان لڑکی کا شوہر کی لاش پر بیٹھنا اچھی بات نہیں، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، تم میری آخری بات مان لو۔ وہ شمیر اور ہیر کا نکاح کروا دے گی۔ شمیر ہیر کو اپنے ساتھ واپس لے جائے گا۔ آپ لوگوں کو قربان ڈرامے کی فل سٹوری کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی ہو اسے ضرور لائک کریں اور شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔